اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، فرمایا اے محبوب ہر ایسے بندے کی آپ نے بات نہیں سننی جو بڑی قسمیں اٹھاتا ہے اور بڑا ذلیل ہے. یہاں پر جب بات آتی ہے نا گستاخ کی، بے ادب کی، تو اس پر سختی کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے. اگر تو کسی اپنے بندے پر ہم نے کی ہے تو بالکل ہم معذرت گائیں. تو اگر ہم نے کسی صحابہ کے گستاخ کو کہا ہے، دیکھو نا صحابہ کے جو گستاخ، حضرت امیر معاویہ کے گستاخ کے بارے میں کل علماء اسلامیہ کا حکم ہے کہ وہ جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. جب تو نہیں بھونکتا تجھے مسئلے نہیں ہونا چاہیے. جو اہل بیت کا دشمن ہے، اب ظاہر سی بات ہے حدیث شریف میں ہے، فرمایا اہل بیت کا جو دشمن ہے جو ان کا حق نہ پہچانا ہے یا وہ منافق ہے، حدیث شریف میں ہے. فرمایا یا وہ حرامی ہے، حدیث شریف میں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اما منافقن او لزنیتن او امہ حملتہ بغیر طہرن، یا اس کی ماں ناپاک تھی اور حاملہ ہو گئی، یعنی حیض کے دنوں میں تھی اور وہ حاملہ ہو گئی. تو اہل بیت کے دشمن کو منافق، حرامی اور حیضی یہ تو میرے رسول نے کہا ہے. اب ہمیں کہتے ہم جب اس کا ترجمہ بھی نہیں سنا سکتے. یار جب گستاخ کی باری آتی ہے اس کے لیے یہ حکم موجود ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے او بڑا نقصان ہو گیا. میں کہا چل میرا پتر تم بھلا کر کے دیکھ لے، نا دا بھلا کر کے دیکھ لے. یا پھر کوئی ایسا آپ بھی تو آگے آئے نا میری جان، آپ بھی تو آپ آ کے بیان کریں، ہم دیکھیں آپ کی زبان میں کتنی سلاست ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، کتنے آپ میٹھے ہیں، آپ کیسے قوم کو سمجھا سکتے ہیں. ہم بھی تو دیکھیں نا آپ کا انداز تبلیغ کیسا ہے بھی کچھ نہیں، اپنا فوٹو لاؤن جو بھی نہیں اور مشورے دیتے ہیں، پرانی تقریریں اٹھا کے خیانت کرتے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. جب بات ہوگی وعظ و نصیحت کی بالکل ہمیں اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا. وہ یہ سمر عباس ہے یا کوئی سب کو سیٹ کرنا چاہیے. بالکل کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے. اور آپ کو پتا میں نے پتہ نہیں کتنے جملے ختم کر دیے، لیکن جب بات آئے گی نبی کی عزت کی تو جملے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. جب آئے گی نبی پاک کی اہل بیت کی باری اپنی ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور جب صحابہ اور اہل بیت کی باری آئے گی اور اولیاء کی باری آئے گی تو پھر ہمیں اپنی بالکل رویے کو سٹینڈ پر لانا پڑے گا. یہ فرق ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، خیر ان کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اب یہاں پر میرے رب نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر اس بندے کی جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے، ذلیل ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دینی. اور یہاں یہ بھی سنیے زیادہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، بات بات پر قسم اٹھانا نا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، فرمایا اپنی قسموں کا نشانہ اپنے رب کو مت بناؤ. بات تمہاری ہوتی ہے اور بھاگ بھاگ کے قسمیں اٹھاتے ہو. بھاگ بھاگ کے قسم اٹھانے کی سچی قسم بھی ہو تو علماء کہتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے. ہاں جب آپ کو پتا کہ اگر قسم نہ اٹھائی گئی تو یہ مسئلہ حل نہ ہوگا، تہمتیں بڑھیں گی یا بات قتل و غارت تک جا سکتی ہے، تو پھر آپ قسم اٹھائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. ورنہ ایسے جی میرے کو حلف لے تینوں کسی آنکھیں ہی نہیں، آپ کیوں حلف دیتے ہیں بھائی جان. اور پھر قسم دو چیزوں کی ہوتی ہے، یا آپ قرآن کی اٹھا سکتے ہیں یا رحمان کی اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہنا مینو جناب علی تیری قسم تیری قسم ہوں کوئی نہیں. آج کل کے ٹوٹے عاشق مینو تیری قسم ہے، مینو تیری قسم ہے، بڑی جناب ایک دوسرے سے جھوٹی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح کوئی کہے مینو مکے دی قسم مت دے تجھے دی مرضی قسم چوک. قسم دو چیزوں کی ہوتی ہے، یا قرآن کی یا رحمان کی، اس کے علاوہ قسم نہیں اٹھا سکتے. باقی قسموں سے بالکل آپ بچیں، یہ تو فضول اور لغو لا یعنی بن جائیں گی. اور زیادہ قسمیں اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا. اور جھوٹی قسم کبھی بھی نہ اٹھانا. کیوں؟ حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے جھوٹی قسم اٹھانا یہ بھی کبیرہ گناہ، ان کو اس کے اندر شمار کیا گیا ہے اور علماء نے اس کو شمار کیا اور باقاعدہ طور پہ بتایا ہے. دوستان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ فرمایا جھوٹی قسمیں اٹھانے والے جو ذلیل ہیں نا، آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا. اور آگے ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، اور فرمایا جو لوگوں کو بہت ہی تانے دیتا ہے، اس تانے دینے والے کی بات پر بھی آپ نے توجہ نہیں دینی. عدت کام میں مینے مارنا توجہ نہیں فرمایا، اور چولیاں اٹھانے والے کی بات پر بھی توجہ نہیں کرنا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. سمجھ آئی؟ لگائی بجھائی. اور کسی مفکر سے کسی نے پوچھا ہر چیز مہنگی ہوگی، ماچس مہنگی کیوں نہیں ہوئی؟ انہیں آخیا اگ لاؤن والے کدی مہنگے نہیں ہوندے. ہر چیز مہنگی ہو گئی. یہ دیکھ لو ماچس 4-5 روپے دی اتھے کھلوتی ہے. اب اس جو ماچس ہے تیلیاں لی ڈبی، اس کو ہو جانا چاہیے تھا 50 روپے میں، 200-250 تیلی بیچ ہوں.
لیکن وہ وہیں کھڑی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جڑے اگ لاؤندے نے ان کا کبھی مول نہیں بڑھتا, ان کا ریٹ نہیں بڑھتا. اس واسطے جتنے طبقات ہیں دنیا کے, مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں, تاجر ہوں یا صحافی ہوں, ڈاکٹر ہوں یا ماسٹر ہوں, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, ان میں سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اندر جس کی طبیعت آگ لگانے والی ہے, وہ کبھی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے, وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے. اور جو آگ بجھانے والا ہے, یقین کیجئے ہر بندہ اسے پسند کرتا ہے. آگ بجھانے والے بنیے. تو بات یہ کر رہا ہوں, فرمایا یہ جو زیادہ قسمیں اٹھانے والا ذلیل ہے, اس کی بات بھی نہیں ماننی ہے آپ نے, نہ سننی ہے. اور یہ جو تانے دینے والا ہے, اس کی بات بھی نہیں سننی ہے. اے جڑا مینے آمی ماردہ پھردا ہے بے وقوف عورتوں کی طرح, اس کی بات بھی. اور فرمایا چغلی اٹھانے والے, چغلی والا قیامت والے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات فرمایا مناع للخیر, فرمایا یہ جو لوگوں کو روکتا ہے بھلائی والے کاموں سے, نماز سے روکے تب بھی بھلائی والے کام سے روک رہا ہے. فرمایا اس کی بات کر توجہ نہیں دینا. روزے سے روکے بھلائی والے کام سے روک رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم نے دین کی خدمت نہیں کرنی, یعنی اس مدرسے کو یا اس تنظیم کو تم نے جناب دانے نہیں دینے اور تم نے چندہ نہیں دینا, یہ پتہ نہیں کیا کریں گے, چندہ کہاں لے کے جائیں گے. مناع للخیر, فرمایا جو خیر سے روکتا ہے یہ جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, اس کی بات سننی نہیں ہے. معتدن اثیم, اور فرمایا وہ جو بڑا ہی حد سے بڑھنے والا ہے اور بڑا ہی گناہگار ہے. یعنی جو یہ کام کرتا ہے وہ حد سے بڑھتا ہے, شریعت کی حدیں کراس کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو بڑا ہی گناہگار ہے وہ تل, اور فرمایا اس کی طبیعت کے اندر بھی بڑی ترشی ہر بندے نو پائے جاندہ ہے. اب یہ دیکھو اتنے باتیں اللہ, جھوٹی قسمیں اٹھانے والا, ذلیل, تانے دینے والا, چغلیاں کرنے والا, لوگوں کو خیر سے روکنے والا, حد سے بڑھنے والا, گناہگار اور گندی طبیعت کا مالک. بعد ذالک زنیم, فرمایا محبوب اس تو بعد دما تینوں کی دساں یہ تے ہے ہی حرام دا. اے زنیم دا یہ معنی ہے جی. اب آپ کہیں گے یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ او میرے بھائی ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ولید بن مغیرہ وہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی جنون والا کہتا تھا اور کبھی ساحر اور کبھی کاہن کہتا تھا. اور یہ وہ تھا کہ جس کے 10 سے زائد علماء نے بیٹے لکھے ہیں. اس کے پاس بڑا مال و دولت تھا, آگے آ گیا نا, ان کا نظام عالم و بنین کے, اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے اور بڑے بیٹے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, ایویں کہانیاں. آج بھی کہندے نے بابیاں دی گلاں کہانیاں. میں کہا دیکھ تیرے بڑوں کی تعریف کیسے قرآن میں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سنسمہ علی الخرطوم, اللہ فرماتا ہے ہم اس کی تھوتنی, ناک کندھا نا ناک, فرمایا اس کے ناک کے اوپر ہم داغ لگائیں گے, داغ. آج جیسے تم جٹ لوگ ہوتے ہو تو کئی جانوروں کو داغ لگاتے ہو نا, اگرچہ نبی پاک نے منع فرمایا, فرمایا کسی جانور کے منہ پر آپ داغ نہ لگانا, اس کی پیٹھ پر پیچھے اس کے داغ لگا لینا. منہ پر داغ, جانور کے منہ کو بھی آپ نہیں بگاڑ سکتے, انسان کا چہرہ تو بگاڑنا بڑی دور کی بات ہے, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ کون تھا جس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ولید بن مغیرہ تھا. یہ نبی پاک کا گستاخ تھا. یہ لوگوں کو روکا کرتا تھا کہ مسلمانوں کی مدد نہ کرنا, ہیلپ نہ کرنا, ان کی بات نہ سننا. اور مزے کی بات یہ ہے اپنے آپ کو قریشی کہتا تھا, جبکہ قریشی نہیں تھا, حرمدہ تھا. ہاں, جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو ان پیچھے کی رہ گیا. 18 سال تک اس کے باپ نے اس کو گھر میں نہیں داخل ہونے دیا تھا. 18 سالوں کے بعد اس کا باپ اس کو گھر میں لے کے آیا, کہتا تو قریشی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تو قریشی نہیں, تو حرمدہ ہے. یہ قرآن ہے.